ناظرین السلام علیکم۔ رحم ٹی وی نیو یارک سے پروگرام امریکی سیاست کے شب و روز میں میں ہوں طاہر خان۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، صدارتی انتخاب کے سلسلے میں ہونے والی سرگرمیوں کا پہلا مرحلہ انتخابی مباحثہ گزشتہ روز نیو یارک کوئنز میں منعقد ہوا، جسے 8 کروڑ سے زائد افراد نے براہ راست ٹی وی پر دیکھا۔ اس مباحثے میں ڈیموکریٹس کے ہیلری کلنٹن اور ریپبلکن کے ڈونلڈ ٹرمپ نے حصہ لیا۔ دونوں امیدواروں کو موقع دیا گیا کہ وہ جابس کے سلسلے میں، ٹیکس کے حوالے سے، نسل پرستی، دہشت گردی اور عراق کے جنگ کے حوالے سے ایک دوسرے پر الزامات اور تنقید کے ساتھ ساتھ گرما گرم بحث ہوئی۔ اس مباحثے میں یہ بھی کہا گیا کہ ہیلری نے ٹرمپ پر یہ الزام لگایا کہ وہ ٹیکس کے گوشوارے داخل کرنے میں اب تک ناکام رہے، جبکہ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے اب تک 30,000 ای میلز کو جو حذف کیا ہے اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مباحثے میں کچھ چند ویئرڈ قسم کی چیزیں عجیب و غریب ہوئیں، مثلاً ٹرمپ کا ہیلری کے اسٹیمنا حوصلے کے بارے میں بات کرنا، یا جب وہ ٹیکس کے حوالے سے بات کرتی ہیں تو ٹرمپ کا یہ جواب دینا کہ دیٹس اسمارٹ موو۔ اس طرح کے کئی موقعوں پر چہرے کے تاثرات دینا، یہ تمام چیزیں پہلے بہت کم کسی مباحثے میں نظر آئی۔ ہم ان تمام پہلوؤں پر اور دیگر جزویات پر آج کی اس گفتگو میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب معمول معروف سینئر تجزیہ کار جناب عتیق صدیقی صاحب۔ عتیق صاحب السلام علیکم اور ویلکم ٹو دا شو۔ شکریہ طاہر خان صاحب۔ عتیق صاحب، اس سے پہلے کہ میں اس مباحثے کی تفصیل میں جاؤں، میں چاہوں گا کہ 1 منٹ کے لیے ہم اس کی ایک جھلک دیکھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مباحثے میں ہوا کیا۔ That is just not accurate. I was against it once it was finally negotiated and the terms were laid out. I wrote about that in... You called it the gold standard. Well, I hope... You called it the gold standard of trade deals. You said it's the finest deal you've ever seen. No. And then you heard what I said about it, and all of a sudden you were against it. Well, Donald, I know you live in your own reality, but that is not the facts. The facts are, I did say I hoped it would be a good deal, but when it was negotiated, which I was not responsible for, I concluded it wasn't. I wrote about that. So is it President Obama's fault? Is it President Obama's fault? Even announced. Look, there are Secretary, is it President Obama's fault? There are because he's pushing it. There are different views about what's good for our country, our economy, and our leadership in the world. عتیق صاحب، آپ نے دیکھا گرما گرم بحث، ایک دوسرے پر الزامات اور تنقید، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہیلری یہ مقابلہ جیت رہی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ ہلری کے پاس کم از کم 35 سال کا سیاسی تجربہ ہے، اور وہ ایک سیزنڈ، میچیور اور اکمپلشڈ پولیٹیکل آپریٹر ہے، اور ڈیبیٹنگ سکلز بھی اس کی مانی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر مستزاد یہ کہ اس نے اچھی خاصی تیاری بھی کی تھی، وہ ویل پریپیئرڈ تھی، اور اس کی ہر ایک موو جو تھی وہ اس ڈیبیٹ میں وہ ویل ریہرسڈ اور پریکٹس کی ہوئی لگتی تھی۔ اور اس کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پریپریشن بالکل نہیں کی تھی، اور اس کے بارے میں اخبارات میں بھی یہی آیا ہے کہ وہ اپنے ایڈوائزرز کو زیادہ نہیں سنتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیر کے دن، پیر کی رات جب 9 بجے یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی تو اس دن بھی وہ شام تک اپنی ریلیز میں لگا ہوا تھا، جبکہ ہلری کلنٹن جو تھی وہ اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کافی ہوم ورک کیا اور کافی اس نے اس کی تیاری کی تھی، جس کے بعد اس نے مطلوبہ رزلٹ بھی حاصل کر لیے۔ لیکن ابھی تک یہ ریس جو ہے یہ وائڈ اوپن ہے، اور اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کسی ایک کے فیور میں ٹلٹ کر گئی ہے، یا یہ ہلری جو ہے وہ پہلی ڈیبیٹ جیت جانے کے بعد وہ اس پوزیشن میں آ گئی ہے
کہ وہ یہ ریس بھی جیت لے اور وکٹری وہ بھی کلیم نہیں کر سکتی. یہ فیصلے بہرحال جو ہیں یہ 8 نومبر ہی کو ہوں گے. لیکن عتیق صاحب یہ بات کہاں تک درست ثابت ہو رہی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دس ڈبیٹ از دا بگیسٹ کلیش ان دا امریکن ہسٹری، اور اس کے تانے بانے ملائے جا رہے ہیں سب سے پہلے مباحثے کے جو رچرڈ نکسن اور جے ایف کے درمیان ہوا تھا. کہاں تک یہ بات؟ میرا خیال ہے کہ 26 ستمبر 1960 کو رچرڈ نکسن اور جان ایف کینیڈی کی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی، وہ ڈیبیٹ اور ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیبیٹ میں کمپیریزن جو ہے وہ ڈرا کیا جا سکتا ہے. اس عرصے کے دوران جتنی بھی ڈیبیٹس ہوئیں وہ ان کا کمپیریزن ٹرمپ اور ہلری کی ڈیبیٹ سے نہیں بنتا. اب سوال یہ ہے کہ نکسن کینیڈی کی ڈیبیٹ جو ہے وہ کیوں اس کا کمپیریزن کیوں کیا جائے؟ تو وہ ایک واقعی ایک اب تک ایک بڑا اسٹرانگ پولیٹیکل کلیش تھا، کلیش آف دا ٹائٹنس تھا وہ ڈیبیٹ، اور وہ پہلی ڈیبیٹ تھی. اور اس وقت 78% امریکن ہاؤس ہولڈ میں ٹیلی ویژن آیا تھا، اور 26 ستمبر 1960 50s کی دہائی میں ٹیلی ویژن آتا ہے. وہ پہلی ڈیبیٹ ہے، اور اس میں بڑی سملیرٹیز تھیں ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کی ڈیبیٹ کے ساتھ، اور بڑی ڈسپیرٹیز بھی تھی. اب اس دن رچرڈ نکسن اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھا، آئزن ہاور اس وقت پریزیڈنٹ تھا. نکسن جو ہے وہ ایک بڑا ایکمپلشڈ پولیٹیشین تھا، اور وہ اپنے مقابلے میں جان ایف کینیڈی کو بہت ہی جونیئر اور لائٹ ویٹ سمجھ رہا تھا. لیکن رچرڈ نکسن نے اس دن 26 ستمبر کو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح وہ سارا دن جلسے کرتا رہا، اور وہ ایک جلسے سے ڈائریکٹ ٹیکسس میں ڈیلس میں جو ہے تو وہ سی بی ایس کے اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کے لیے آیا. اس دن اس کے گھٹنے میں 2 دن پہلے ایک چوٹ لگی تھی، اس دن اسے فلو بھی تھا، اس کی طبیعت بھی خراب تھی. اور پھر یہ ہوا کہ گاڑی سے نکلتے وقت سی بی ایس اسٹوڈیوز کے پارکنگ لاٹ میں وہ پھر گرا. اس کے گھٹنے کی تکلیف جو تھی وہ زیادہ بڑھ گئی، اسے فلو بھی تھا. جب وہ اسٹوڈیو میں آیا تو وہاں اس نے میک اپ بھی لینے سے انکار کر دیا، اور جب کہ کینیڈی نے میک اپ لیا. اور دوسری بات یہ کہ کینیڈی کو پہلے 2 منٹ ملے انٹروڈکشن کے لیے، اور اس نے جو ہے وہ بڑا اچھا انٹروڈکشن کرایا. اور نکسن کے اگینسٹ جو بات گئی تو اس نے اسکرین پہ آتے ہی کہا کہ آئی اپریشیٹ دا سینس اینڈ اسپرٹ ان وچ جان ایف کینیڈی پریزنٹڈ ہز ریمارکس. تو اس سے بھی اسے بڑا سیٹ بیک ہوا. اس ڈیبیٹ کی اہم ترین بات یہ تھی اس الیکشن کی کہ اس میں جان ایف کینیڈی نے 49.7 ووٹ لیے، 49.7% ووٹ لیے، اور نکسن نے 49.6% ووٹ لیے. یہ ایک ریکارڈڈ ہسٹری ہے اور بڑا کلوز الیکشن تھا. اور جنہوں نے 74 ملین یعنی تقریباً 7.25 کروڑ لوگوں نے وہ ڈیبیٹ دیکھی تھی. اور جس نے اسے ٹیلی ویژن پہ دیکھا تو اس نے کہا کہ جان ایف کینیڈی ونر تھا. جس نے ریڈیو پہ سنا تو اس نے کہا کہ نکسن ونر تھا. اس ڈیبیٹ کے بعد آپ کو نے دیکھا کہ 16 سال تک پھر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوا. اینڈ اٹ کمز ان 1976 جب فورڈ کے ساتھ جیمی کارٹر کا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید اس ڈیبیٹ کے بعد ایسی صورت تو نہیں ہوگی. آپ اس حد تک تو کمپیئر کر سکتے ہیں. چلیے میں اگلا سوال کر لیتا ہوں کہ اس مباحثے میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ الزامات کی شدت کچھ زیادہ تھی. مثلاً ہیلری جو ہے وہ نسل پرستی کے حوالے سے بہت سخت الزام لگاتی ہے کہ اور یہاں تک کہ ایک خاتون کا نام لے کر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ نسل پرستی کی ہے، تعصب برتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ اس سے خواتین کے ووٹوں پہ کیا اثر ہوگا، اور دوسری چیز جب وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے ٹیکس نہیں کیے، اس کے بڑی وجوہات اس نے بیان کیے، تو ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا اسمارٹنس تھا. اب یہاں تک اس میں ٹرمپ کی تو یہ پھر وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے کہ قانون اور ریگولیشنز جو ہیں وہ انہی سیاستدانوں نے بنائے.
آپ نے ہم کو گنجائش دی ہے کہ ٹیکس کو کس طرح چھپایا جائے, بینکرپسی کو کیسے فائل کیا جائے, تو اگر آپ ٹھیک کرتے تو یقیناً میرا اسمارٹنیس ہی ہے. اب کیا کہیں گے اس پہ؟ اس میں آپ کے سوال کا پہلا حصہ جو ہے وہ خواتین کے ووٹوں کے بارے میں ہے, اور جس خاتون کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ 1996 میں مس یونیورس تھی, الیشا مکاڈو اس کا نام تھا. اور آپ اگر یہ ڈیبیٹ دیکھیں تو اس ڈیبیٹ کے کلنٹن ٹرمپ ڈیبیٹ کے آخری 3 منٹوں میں ہلری کلنٹن نے اچانک الیشا مکاڈو کا ذکر کیا, اور اس نے آخری 3 منٹوں میں خواتین کے اس مسئلے کو وہ سامنے لے کے آئی, اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو پورا موقع بھی نہیں مل سکا اپنی صفائی کا. اس نے آخری اپنے جواب میں الیشا مکاڈو کے خلاف بہت باتیں کی ڈونلڈ ٹرمپ نے. اب اس کے بعد نیکسٹ ڈے صبح 6 بجے فاکس اینڈ فرینڈس کے اوپر, فاکس نیوز کا نیوز پروگرام ہے, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے پھر پوچھا گیا کہ یہ الیشا مکاڈو کے بارے میں جو بات ہوئی تو وہ اس کے بارے میں تمہارا ڈیفنس کیا ہے. تو اس پروگرام میں فاکس اینڈ فرینڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کے الیشا مکاڈو کے خلاف بات کی. اب کرٹکس کہتے ہیں کہ ہلری کلنٹن نے بڑی پلاننگ کے ساتھ آخری 3 منٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک کمزور ایسپیکٹ پہ حملہ کیا, اور اگلے دن صبح جو ہے وہ اس میں کامیاب رہی. ڈونلڈ ٹرمپ الیشا مکاڈو کے خلاف بولا. اس کے بعد ٹیوزڈے کو اور وینسڈے کو الیشا مکاڈو جو تھی وہ ٹیلی ویژن کیبل نیوز کے اوپر وہ چھائی رہی, اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بولتی رہی. اس نے جب یہ کہا کہ ہی از اے بیڈ مین, تو اب اس میں بہت کچھ اس میں جہان مانی چھپا ہوا ہے. جب کوئی خاتون کہہ دے کسی شخص کے بارے میں, تو وہ اب یہ بات جو اب ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا عورتوں کے ساتھ سلوک جو ہے یہ اس ڈیبیٹ کے بعد سب سے بڑی ہائی لائٹ تھی, جو کہ بہت سے کیبل نیوز چینلز کے اوپر وہ ٹاک شوز کو ڈومینیٹ کیا اس نے. یہ ٹرمپ کے اگینسٹ گیا, اور ہلری جو تھی وہ پروگرام ڈیبیٹ کے آخر میں یہ بات سامنے لا کے وہ ٹرمپ کو ڈیفینسو کرنے میں کامیاب رہی. دس ڈیبیٹ الٹیمیٹلی اینڈ فائنلی بیکیم اباؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ, and it did not become something about Hillary Clinton. دیکھیے بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ماڈریٹر ہے لیسٹر ہولڈ, اس نے آپ کے خیال میں تھوڑی سی زیادتی نہیں کی کہ ٹرمپ سے تو پوچھا ٹیکس کے بارے میں, لیکن وہ ہیلری سے اس کے فاؤنڈیشن کے بارے میں اور کلنٹن کے افیئر کے بارے میں اس نے کوئی سوال نہیں اٹھایا. یہ بالکل درست کہا آپ نے, اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا ڈیفینس میرا خیال ہے لیسٹر ہول نہیں کر سکتا, کہ اس نے کلنٹن فاؤنڈیشن اور بنغازی کا مسئلہ بھی وہ لے کے نہیں آیا. اس نے 30,000 ای میلز کی بات کی, لیکن وہ کلنٹن فاؤنڈیشن اور بنغازی 2 ایسے ویک پوائنٹس ہیں جس کے اوپر کہ ریپبلکن اور فاکس نیوز گزشتہ 4-5 سالوں سے انہوں نے ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے, اور لیسٹر ہولڈ نے ہلری کلنٹن کی ان کمزوریوں کو جو ہے وہ اجاگر نہیں کیا, اور اس نے ایک ایشو دے دیا ریپبلکنس کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو کہ اس نے ہلری کو سپیئر کر دیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام کمزوریاں اس نے زیر باس لائیں, اور کلنٹن کی کچھ کمزوریاں اس نے چھوڑ دیں. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا جواب بہرحال لیسٹر ہولڈ کو دینا پڑے گا, جو فی الحال ابھی تک سامنے نہیں آیا. ممکن ہے دوسرے ڈیبیٹس میں یہ بات سامنے آئے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے عتیق صاحب, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, ہم دوبارہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین امریکی سیاست کے شب و روز میں ایک بار پھر خوش آمدید. آئیے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار عتیق صدیقی صاحب. عتیق صاحب ہم شروع میں بات کر رہے تھے ٹرمپ کے ٹیکس کے حوالے سے, وہ بات نامکمل رہی. اس امریکن سوسائٹی میں ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ ایک انتہائی اہم گردانا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اب تک مختلف, یعنی ایک تو یہ دلیل اس نے دی کہ یہ میرا اسمارٹنیس ہے وہ نہیں دے رہا ہوں, تو آخر وہ
کیا چیز ہے اور کیسے میں توقع کروں ایز اے ٹیکس پیئر کہ میں تو ٹیکس جمع کراتا ہوں اور میں اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دوں جو ٹیکس نہیں جو ٹیکس نہیں دے. اب یہ واقعی بڑی حیرانگی کی بات ہے، لیکن ٹیکس ظاہر ہے پوری امریکن قوم دیتی ہے اور ہر ہفتے لوگوں کے پے چیک سے ٹیکس جو ہے وہ نکال لیے جاتے ہیں، لیکن وہ میڈیکیئر اور اسٹیٹ ٹیکسز اور سوشل سیکیورٹی وہ یہ ٹیکسز ہوتے ہیں. بزنس مینوں کو جو ہے وہ انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو وہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس نے فیڈرل ٹیکس وہ دیتا ہے اور اس نے اپنے بہرحال ٹیکس ریٹرن ظاہر نہیں کیے جو کہ اس کے اگینسٹ بات جا رہی ہے. لیکن اس میں ہم نے یہ ڈسٹنکشن کرنی ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے ووٹر جو ہیں ان کا ٹیکس کی طرف ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بڑا مختلف ہے. ریپبلکن پارٹی ایک بیسیکلی پرو بزنس کمیونٹی پولیٹیکل پارٹی ہے اور وہ ہمیشہ سے بزنس مینوں کو ٹیکس میں چھوٹ دینے کی بات کرتی ہے کہ انہیں ٹیکسوں میں چھوٹ ملے تاکہ وہ جو ہے وہ پیسے بچا کے دوبارہ بزنس میں انویسٹ کریں، بزنس کو ایکسپینڈ کریں، جابز کریٹ کریں. ریپبلکن ہمیشہ سے ٹرکل ڈاؤن اکانومی میں بلیو کرتے ہیں اور ٹرمپ جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کا ٹیکس کی طرف جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ڈیموکریٹس کے مقابلے میں بہت مختلف ہے اور یہی ایڈوانٹیج ٹرمپ جو ہے وہ لے رہا ہے. اور اس نے جب ہلری کلنٹن آپ نے دیکھا اس پہ جب وہ الزامات لگا رہی تھی کہ اس نے ٹیکس نہیں دیے، اس نے ویٹرنس کو بھی زیرو دیا، اس نے ایجوکیشن کو بھی $0 دیے، اس نے ڈیفنس کو بھی $0 دیے، تو اس وقت اس نے ایک بے اختیار ٹرمپ کے منہ سے یہ بات نکل گئی، اٹ واز اسمارٹ آف می، اٹ از اسمارٹ آف می. اور یہ بات اس کے اگینسٹ گئی. اگر وہ خاموش رہتا کچھ نہ کہتا تو وہ بہتر تھا. لیکن اس کی بیس جو ہے وہ انٹیکٹ ہے اور وہ ٹیکس کی جو بات جو ہے ڈیموکریٹ نے تو اسے ووٹ دینے نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی بیس جو ہے وہ اس اس کے ٹیکس ریٹرن ریلیز نہ کرنے کے باوجود اور اس کے ٹیکس نہ دینے کے باوجود اس کی بیس جو ہے وہ اسے ووٹ دے گی. عتیق صاحب، آپ کے خیال میں یہاں کی جو جنرل جو عام لوگ ہیں، خاص کر جو نوجوان ہیں، کیا وہ اس ٹرمپ کے اس ایٹیٹیوڈس کو پسند نہیں کرتے ہیں؟ وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں جو اس قسم کی کوئی ایٹیٹیوڈ آئے کہ میں اسمارٹ ہوں، منہ بنانا، کچھ اس قسم کے ایکشن دینا. اصل میں یہ ملینیلز جو ہیں، ملینیلز وہ جنریشن ہے جن کی عمر اس وقت 18 سال سے 38 سال کے درمیان ہے. تو ملینیلز کے ووٹ جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ یہ تقریباً 18 to 20% ان کا ایک سالڈ ووٹنگ بلاک ہے. ان کی میجارٹی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پسند نہیں کرتی اور ہلری کلنٹن کو بھی پسند نہیں کرتی. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کے بھی آ جانے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور ہم جس طرح سے ہیں ویسے ہی رہیں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیو ہیمپشائر میں برنی سینڈر جو ہے وہ ہلری کلنٹن کے ساتھ جو ہے وہ کیمپیننگ کر رہا تھا اور وہ ینگ ووٹر سے کہہ رہا تھا کہ وہ ہلری کلنٹن کو ووٹ دیں. وہ اس لیے کہ اگر ینگ ووٹرز جو ہیں وہ ٹرن آؤٹ نہیں ہوتے، وہ 8 نومبر کو آ کے ووٹ نہیں دیتے، تو ہلری کلنٹن کوڈ بی ان ڈیپ ٹربل. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے انتھوزیاسٹکلی اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے اوباما کو ووٹ دیے تھے اور ان کے جوش و خروش سے ووٹ دینے کے بعد اوباما جو ہے وہ کہیں بمشکل تمام مٹ رامنی سے جیتا تھا. اگر یہ ووٹر 8 نومبر کو تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ کو، گیری جانسن کو، جل سٹائن کو ووٹ دیتے ہیں یا گھر بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا ہلری کو بہت نقصان ہوگا. لیکن انہیں ہلری کے حق میں آمادہ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. برنی سینڈرز کو بھی مشکلات درپیش آ رہی ہیں کیونکہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ان کے آ جانے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ینگ ووٹرز جو ہیں یہ چاہتے کیا ہیں. تو ان کا مختصر جواب یہ ہے کہ گیری جانسن نے کہا ہوا ہے کہ میں یونیورسٹی ایجوکیشن بھی فری کر دوں گا، کالج ایجوکیشن بھی فری کر دوں گا. اب یہ لوگ جو ہیں ینگ ملینیلز، ہمارے بچے جو ہیں، تو انہوں نے اگلے 10-15 سال تک اپنے اسٹوڈنٹ لونز جو ہیں وہ دینے ہیں.
ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے بچے وہ شادیاں نہیں کر رہے کہ وہ اسٹوڈنٹ لون $700-800 مہینہ دیتے ہیں, تو وہ انہوں نے اپنی میرجز ڈیلے کی ہوئی ہیں. ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ لون کے اندر پھنسی ہوئی ہے. جب گیری جانسن کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ معاف کرا دوں گا, وہ وعدہ تو کسی حد تک ہلری کلنٹن نے بھی کیا ہے, لیکن وہ اتنا اسٹرانگ وعدہ نہیں ہے جتنا کہ گیری جانسن. وہ سوشل سیکورٹی میں بھی چینجز کرنا چاہتا ہے, وہ میڈیکیئر کو بھی چینج کرنا چاہتا ہے. تو ینگ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی تبدیلیاں چاہتے ہیں جو انہیں ہلری اور ٹرمپ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. عتیق صاحب, آپ کی اس بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ ینگ لوگ کیا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ڈیموکریٹک جو ہے ہیلری کلنٹن نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب گزشتہ 2 دن سے برنی سینڈر کو اور میشیل اوباما کو اپنے کمپین میں شریک کر لیا, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پرائمری کے دوران ینگسٹر کا جو اکثریت طبقہ تھا وہ برنی کو پسند کرتا تھا اسی اسکول اور کالج اور ٹیوشن اور ڈیبٹ کے حوالے سے, جبکہ میشیل اوباما کے بارے میں یہ ایک عام تاثر ہے کہ وہ ایک پسندیدہ شخصیت ہے ہر طبقے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی انہوں نے اپنی چینج کر دی انتخابی؟ ہاں, انہیں اپنی کمزوری کا پتہ ہے کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ ہلری کو اتنا سپورٹ نہیں کر رہی. میشیل اوباما کی کیمپیننگ جو ہے وہ زیادہ تر بلیک کمیونٹی میں ہے, وہ زیادہ تر بلیک ینگ لوگ وہ بھی تو ناراض ہیں. ہاں, وہ بھی ناراض ہیں ہلری کلنٹن سے, ان کی اپنی وجوہات ہیں. تو میشیل اوباما زیادہ تر بلیک کمیونٹیز میں انہیں انرجائز کر رہی ہیں, انہیں آمادہ کر رہی ہیں. اور ایک سینیٹر وارن ہے, وہ برنی سینڈرز کے ساتھ, وہ ینگ ووٹرز میں ڈیموکریٹس ہیں, وہ ینگ ووٹرز میں وہ خاتون کافی مقبول ہیں, تو وہ اور برنی سینڈرز مل کے ہلری کلنٹن کا مقابلہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہلری کلنٹن کی مشکلات کتنی ہیں. ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ مباحثے جو ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, یہ صرف دیکھنے کی چیز ہے, کیونکہ لوگوں نے ووٹ جو دینے ہیں وہ پارٹی لائن پہ دینے ہیں. اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس ملک میں یا تو ریپبلکن ہیں یا ڈیموکریٹس ہیں, 2 بٹے ہوئے ہیں, ایک 45%, دوسرا 45%, 10% جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے کہ ریپبلکن پارٹی کی بیس ریگارڈلیس آف دا فیکٹ ہاؤ ڈونلڈ ٹرمپ پرفارمز ان دا ڈیبیٹس in all the 3 debates, اور ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ ہلری کلنٹن کیسے پرفارم کرتی ہے, ریپبلکن بیس جو ہے وہ اپنے امیدوار کو ووٹ دے گی اور ڈیموکریٹک بیس جو ہے وہ اپنے امیدوار کو ووٹ دے گی. لیکن یہ دیکھیں کہ 2000 میں ال گور نے جو ہے وہ الیکشن جارج بش کے ساتھ مقابلے میں ہارا تھا, اور اس وقت رالف نیڈر جو تھا, آپ کے اور میری عمر کے لوگ اسے جانتے ہیں, ینگ ووٹر جو ہیں ملینیلز, انہیں شاید رالف نیڈر کا نام بھی معلوم نہ ہو, لیکن رالف نیڈر نے 11% ووٹ لیے تھے, اور وہ سب کے سب ال گور کے ووٹ تھے. اور اسی وجہ سے ال گور نے 5 لاکھ ووٹ جارج بش سے 2000 کے الیکشن میں زیادہ لیے تھے, more than 500,000 more votes than George Bush, but still he won. وہ اس لیے کہ الیکٹرل کالج کی سیٹیں جو ہیں, ایک تو وہ جارج بش نے 1-2 زیادہ لے لی تھی, دوسرا فلوریڈا کے الیکشن کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جارج بش کے حق میں کر دیا تھا, جس کی وجہ سے اسے الیکٹرل کالج کی سیٹیں زیادہ مل گئیں. تو اس الیکشن کو جو ہے وہ ناقدین اور ایکسپرٹس جو ہیں وہ 2000 کے الیکشن سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ اس میں بھی اگر گیری جانسن اور جل سٹائن 14-15% ووٹ لے جاتے ہیں تو وہی جو ہے وہی ہلری کلنٹن کے ووٹ ہیں, اور وہ ووٹ کھو دینے کے بعد ہلری کلنٹن جو ہے اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہو جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ سے. اس کا جیتنا جو ہے وہ کوئی آسان بات نہیں ہوگی. تو بیس تو اپنے پارٹیوں اپنے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیتی ہے, لیکن سوئنگ ووٹر جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. بڑی تعداد انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگوں کی ہے جو دونوں کینڈیڈیٹس کو دیکھنے کے بعد ووٹ دیتے ہیں. وہی انڈیپینڈنٹ جو کہ تیسری پارٹی ہے وہ بہت تیزی سے اپنی جگہ بنا رہی ہے, ان کے ووٹوں کا اب ان دونوں امیدواروں پر کیسے اثر انداز ہوگا؟ کس کے حق میں یہ تیسری پارٹی انڈیپینڈنٹ؟ وہ اس میں زیادہ تر ملینیلز ہیں, ینگ ووٹرز ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے اوباما کو ووٹ دیے تھے
اور ان میں ایک بہت بڑی میجارٹی آپ کہہ سکتے ہیں 8 یا 9% ڈیموکریٹس ہیں. اگر وہ مطلب لیکن وہ ہلری کلنٹن کو ووٹ نہیں دینا چاہتے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس سے ہلری کلنٹن کے آنے سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس کا اثر ڈیموکریٹس پہ پڑے گا. عتیق صاحب ایک پھر اشارہ ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ یہیں سے بات شروع کریں گے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین رحم ٹی وی نیو یارک کے پروگرام امریکی سیاست کے شب و روز میں ایک بار پھر خوش آمدید. آئیے پروگرام کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ختم ہوا تھا. عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. عتیق صاحب میں آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ ویڈیو کی یہ کلپ آپ ضرور دیکھیں. جی. This year, Secretary Clinton became the first woman nominated for president by a major party. Earlier this month, you said she doesn't have, quote, a presidential look. She's standing here right now. What did you mean by that? She doesn't have the look. She doesn't have the stamina. I said she doesn't have the stamina. And I don't believe she does have the stamina. To be president of this country, you need tremendous stamina. The quote was, I just don't think she has a presidential look. Wait a minute, unless you asked me a question. Did you ask me a question? You have to be able to negotiate our trade deals. You have to be able to negotiate, that's right, with Japan, with Saudi Arabia. I mean, can you imagine we're defending Saudi Arabia and with all of the money they have, we're defending them and they're not paying? All you have to do is speak to them. Wait, you have so many different things you have to be able to do, and I don't believe that Hillary has the stamina. Let's let her respond. Well, as soon as he travels to 112 countries and negotiates a peace deal, a ceasefire, a release of dissidents, an opening of new opportunities in nations around the world, or even spends 11 hours testifying in front of a congressional committee, he can talk to me about stamina. The world, let me tell you. آپ نے عتیق صاحب کلپ دیکھی. آپ کو یاد ہوگا کہ لیسٹر نے یہ سوال کیا تھا ٹرمپ سے کہ what do you think about Hillary looks. اس نے اس کا جواب دینے کے بجائے اس کے اسٹیمنے کا ذکر کیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس نے یہ اس کے اسٹیمنے کا, اس کے حوصلے کی یا کیا ضرورت پیش آئی؟ ٹرمپ کا یہ جواب سن کے مجھے خیال آیا تھا کہ اس نے پہلے سے یہ مائنڈ بنا لیا تھا کہ وہ ہلری کی لکس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا کیونکہ یہ اس کا ویک پوائنٹ ہے, اور یہی وہ اس کی لکس کی تعریف کرتا یا اس کے اگینسٹ کوئی کہتا تو دونوں باتوں نے اس کے اگینسٹ جانا تھا. لہٰذا اس نے اسے سائڈ ٹریک کر کے وہ اس کے اسٹیمنے کے اوپر آ گیا. اب اسٹیمنے کی بات اس لیے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ رچرڈ نکسن کی طرح ہر روز 2 ریلیز سے خطاب کرتا ہے, اور اس نے ہلری کلنٹن کے بارے میں یہ کہا ہوا ہے کہ یہ کافی شاپ میں جا کے 15-20 لوگوں سے بات کرتی ہے, اور اس کے بعد وہ کلپس جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ چلتے رہتے ہیں, اور میں تو ہزاروں لوگوں کی ریلیز سے جو ہے وہ خطاب کرتا ہوں, مجھ میں انرجی زیادہ ہے. ٹرمپ جو ہے اس کا ایمفیسس انرجی پہ ہے. اس نے جیب بش کے بارے میں کہا تھا کہ ہی از اے مین آف لو انرجی, اور وہ اس نے بڑا ایڈورسلی افیکٹ کیا تھا جیب بش کی کیمپین کو. تو اب وہی بات ہلری کے خلاف اسٹیمنے کے حوالے سے کر رہا ہے. اس کا کہنا دراصل یہ ہے, وہ بین السطور بٹوین دا لائنز یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری عمر 70 ایئرز ہے, اس کی 68 ہے, لیکن میرا اسٹیمنا جو ہے وہ بہت اچھا ہے, اور میں زیادہ وقت دوں گا پریزیڈنسی کو صدر بننے کے بعد. اور ہلری جو ہے وہ فزیکلی بھی کمزور ہے اور اعصابی طور پہ بھی کمزور ہے, اور اس کا اسٹیمنا بھی نہیں ہے, یہ بیمار ہو جائے گی. اسے نمونیا جو ہے وہ ہوا تھا, اس کو بھی ایک بگ ڈیل ٹرمپ نے بنایا تھا. تو وہ اسٹیمنے کی بات اپنی میسکولینٹی کو اور اپنے زیادہ پاورفل ہونے کو اور اپنے زیادہ فٹ ہونے کو اور اپنے زیادہ صحت مند ہونے کے لیے وہ اسٹیمنے کی بات کو استعمال کرتا ہے. عمر کی بات تو ریگن سے بھی کی گئی تھی, آپ کو یاد ہے؟ ہاں, عمر کی بات یہ ہے کہ عمر کی بات امریکہ میں ہر چیز کو سائنٹیفکلی لیا جاتا ہے, ہر بات کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے. تو امریکہ میں ایک ایج فاؤنڈیشن آف امریکہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, تو اس نے ریسنٹ اس کی ریسرچ جو ہے وہ شائع ہوئی ہے, گوگلز آپ اسے کر سکتے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹوڈے 70 ایئرز آف ایج مینس 50 ایئرس.
تو کیونکہ لائف سپین جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, لانجیوٹی بڑھ گئی ہے, میڈیکل سائنس جو ہے اس نے بہت ترقی کر لی ہے, دوائیاں اور میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایبنڈنٹلی اویلیبل ہے, تو اس سے لانجیوٹی میں, لائف سپین میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے, لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ لیونگ کنڈیشنز امپروو ہوئی ہیں, تو اس لیے 20 سال کی عمر کا جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. پہلے ایک امریکن پریزیڈنٹ تھا, وہ 40-42 سال کی عمر میں جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی 100 سال پہلے. تو آج کل وہ سچویشن نہیں ہے اور لوگ زیادہ عرصہ جی رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایج کا مسئلہ جو ہے یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے کہ 70 یا 68 ایئرس کی جو ایج ہے یہ اتنی زیادہ نہیں ہے. عتیق صاحب, یہ تو یہاں تک تو صحیح ہے کہ یہاں کے لوگوں کی عمر جو ہے وہ 70 کے بعد ٹھیک ہے, لیکن تیسری دنیا کے لوگوں کے لیے انہوں نے مشکلات پیدا کر دی ہیں سوشل سیکورٹی میں. وہ بیچارے تو 60 کے بعد جو ہے اب ان کے لیے بھی 67 سال کی عمر رکھنی شروع ہو گئی ہے ریٹائرمنٹ کی. میں چاہوں گا عتیق صاحب کہ ایک اور ویڈیو دیکھیے اور پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں. آئیے دیکھتے ذرا یہ ویڈیو. You've been doing this for 30 years. Why are you just thinking about these solutions right now? For 30 years you've been doing it, and now you're just starting to think of solutions. Well, actually, I will bring back jobs. You can't bring back jobs. Well, actually, I have thought about this quite a bit. Yeah, for 30 and years. I have, well, not quite that long. I think my husband did a pretty good job in the 1990s. I think a lot about what worked and how we can make it work again. Well, he approved 3 million NAFTA. new jobs, He approved a balanced NAFTA, budget. which is the single worst trade deal ever approved in this country. Incomes went up for everybody. Manufacturing jobs went up also in the 1990s, if we're actually going to look at the facts. When I was in the Senate, I had a number of trade deals that came before me, and I held them all to the same test. Will they create jobs in America? Will they raise incomes in America? And are they good for our national security? Some of them I voted for. The biggest one, a multinational one known as CAFTA, I voted against. And because I hold the same standards as I look at all of these trade deals. عتیق صاحب, اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ 30 سال کا ان کو تانا دے رہے ہیں ٹرمپ کہ آپ 30 سال رہے اور آپ نے کیا کیا ہے. اس کا جواب جو ہے وہ ہلری کلنٹن بھی دے چکی ہے, اور اس کی کیمپین کی طرف سے بھی اس کی 30-35 سال کی جو پولیٹیکل سروسز ہے اس کی بات آئی ہے. تو اس کا جواب ہلری کلنٹن نے یہ دیا ہے کہ میں 4 سال سیکٹری آف اسٹیٹ رہی, اور ان 4 سالوں میں میں زیادہ تر بیرونی ممالک کے دورے پہ رہی. میرا تعلق خارجہ پالیسی سے تھا, اور ملک کی اندرونی پالیسی سے, ڈومیسٹک پالیسی سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. اس سے پہلے اس نے کہا کہ 8 سال تک بل کلنٹن صدر رہا, میں فرسٹ لیڈی تھی, اور مجھے اس کے معاملات میں زیادہ تر دخل اندازی کی اتنی میں نے نہیں کی. اور اس کے ساتھ وہ پھر اپنا جو ہے وہ پرفارمنس یہ ظاہر کرتی ہے کہ میں نے وومن ایشوز پہ کام کیے, میں نے چلڈرن ایشوز پہ کام کیے, میں نے چیریٹیز کے لیے کام کیا, اور میں خواتین اور بچوں کے لیے میں نے زندگی بھر جو ہے وہ کام کیا. وہ اس کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں, اور وہ کہتی ہے کہ میں 30 سال تک مسلسل امریکن گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہی, اس لیے میں اس میں کوئی زیادہ اپنی پرفارمنس نہیں دکھا سکی. اب جب اس نے کہا کہ مجھے موقع دیں گے تو پھر میں اپنا مائنڈ جو ہے وہ اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کروں گی. عتیق صاحب, ایک چیز جو اس مباحثے میں نظر آئی کہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آئندہ کے مباحثوں کا جو رخ ہوگا وہ کس طرف ہوگا, لیکن آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کی جو انتخابی مہم تھی, یہ انتخاب سے کچھ ایک دن پہلے تقریباً 1 پوائنٹ پیچھے تھے, اور انتخاب یہ مباحثے کے دوسرے دن جب وہ وہاں پر ایک اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں تو اس وقت اس کی جو ریٹنگ ہے وہ 4 پوائنٹ بڑھ گئی ہلری کی. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی تک ٹرمپ جو ہے وہ اس کی سٹیبلٹی جو ہے سمجھ نہیں آ رہی. مثلاً وہ اسی مباحثے کے اختتام پر لیسٹر کے بارے میں کہتا ہے کہ ہی ڈیڈ اے گڈ جاب, مگر دوسرے دن وہ ایک اجتماع میں کہہ رہا ہے کہ ہی واز ناٹ فیئر. ہاں, پہلے بات کرتے ہیں ریٹنگز کی, اور ان کے درمیان گیپ جو کلوز ہو رہا ہے
تو جولائی میں جب دونوں جماعتوں کے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے کنونشنز ہوئے تو اس وقت ہلری بڑی ایزیلی 8 پوائنٹس کی اسے لیڈ تھی اور ڈیموکریٹک کنونشن میں اس کی پرفارمنس بھی اچھی تھی. اور لیکن اس کے بعد گزشتہ 2 ہفتوں میں وہ 8 پوائنٹ کی لیڈ کم ہو کے 4 پوائنٹ پہ آ گئی. اور پھر لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ سوئنگ سٹیٹس جو تھیں پنسلوینیا، اوہایو، فلوریڈا، نارتھ کیرولینا، یہاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ لیڈ کر گیا. اس وقت اوہایو میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 4 پوائنٹ سے لیڈ کر رہا ہے وچ از ڈینجرس. اوہایو اوباما نے جیتی تھی، پنسلوینیا بھی اوباما نے جیتی تھی، فلوریڈا بھی اس نے جیتی تھی. لیکن ان تینوں میں ہلری جو بڑی سٹیٹس ہیں، زیادہ الیکٹرل سیٹس ہیں، اور ہلری ان تینوں میں جو ہے وہ پیچھے جا رہی ہے. اس ڈیبیٹ کے باوجود، اتنی اچھی پرفارمنس دکھانے کے باوجود، ہلری کلنٹن جو ہے وہ سوئنگ سٹیٹس میں وہ آگے نہیں بڑھ رہی. لیکن اس کی 270 الیکٹرل سیٹس اس نے لینی ہیں، وہ اس کے پاس ہیں، وہ اس کے پاس ہیں. اگر وہ لیکن ان میں سے بھی بعض جگہ پہ جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ ہے، اور ہلری جو ہے کین ناٹ افورڈ ٹو لوز آل دا 4 بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس، فلوریڈا، پنسلوینیا، اوہایو، she cannot نیو ہیمپشائر، she cannot afford to lose all of them. اگر وہ یہ چاروں بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ ہارتی ہے تو پھر اس کے لیے الیکشن جیتنا مشکل ہو جائے گا. صحیح، یہ بھی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں ریپبلکن ڈومینیٹڈ اسٹیٹس ہے وہاں پر بھی ہیلری جو ہے وہ کافی بہتر کام کر رہی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ایریزونا ہے، جو کہ وہاں پر ایک ٹینڈنسی آ رہی ہے ڈیموکریٹ کی طرف بڑھ کر. خیر، یہ تو اب ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، دوسرے مباحثے میں دیکھیں گے. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ دوسرے مباحثے میں آپ کے خیال میں ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اس پورے فورم کی؟ کون سے ایشوز ہیں جو رہ گئے ہیں؟ ٹرمپ کے بارے میں 1.5 سال پہلے سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ٹرمپ چینج ہوگا یا نہیں ہوگا. رائٹ. اور ہر مائل سٹون کے بعد، ہر سنگ میل کے بعد پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ٹرمپ از ٹرمپ، وہ نہیں بدلے گا، وہ ویسا ہی رہے گا. جب وہ 30 ملین ووٹروں، ریپبلکن پارٹی کی بیس کے 30 ملین ووٹروں میں جب وہ کمپیٹ کر رہا تھا تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ جب یہاں سے نکلے گا. اس نے میکسیکن کے بارے میں بات کی کہ یہ کرمنلز ہیں، ریپسٹ ہیں. مسلمانوں کے بارے میں بات کی کہ میں نہیں آنے دوں گا. عورتوں کے بارے میں انہیں سلابس کہا، الیشا میکارڈو کے بارے، تو اس کے جو جی میں آیا اس نے کہا. تو اس کے جب کرٹکس نے جب کہا کہ بھئی جب یہ مین سٹریم میں آئے گا، 30 ملین سے 300 ملین کی ووٹروں کے سامنے آئے گا، تو وہاں تو یہ باتیں نہیں چلیں گی. تو اس وقت یہ کہا گیا کہ وہ اس وقت چینج ہو جائے گا. تو اب ہم نے پہلی ڈیبیٹ میں دیکھا کہ وہ چینج تھا. مجھے تو وہ چینج لگا کیونکہ اس نے میکسیکنز کے بارے کے خلاف بھی بات نہیں کی. ڈیبیٹ میں وہ الیشا میکارڈو کے بارے میں اس نے کچھ کہا لیکن زیادہ عورتوں کے خلاف نہیں کہا. مسلمانوں کے خلاف بھی اس نے کچھ نہیں کہا. تو وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے. لیکن ڈیبیٹ منڈے کی ڈیبیٹ کے بعد ٹیوزڈے مارننگ کو جب اس کی کیمپین مینیجر کیلی این کانوے جب ٹیلی ویژنز پہ آئی تو اس نے کہا کہ اس نے بھی کہا، مائک پینس جو اس کا رننگ میٹ ہے اس نے بھی کہا اٹ واز اے گریٹ نائٹ اینڈ وی آر ویری سیٹسفائڈ اینڈ ہی ڈیڈ ویری ویل. تو اب لیکن یہ اب لگتا ہے کہ وہ کمپوز تھا کافی حد تک. گیم پلان یہی ہے کہ ان کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسے زیادہ ریسٹرینٹ کریں گے اگلی ڈیبیٹ کے لیے، اسے زیادہ قابو کرنے کی کوشش کریں گے. ایک تو یہ کہ وہ سپلٹ سکرین کے اوپر 1.5 گھنٹے تک اس نے ویسے ہی کھڑے ہونا ہے جیسے کہ ہلری کلنٹن کھڑی تھی. ہلری کلنٹن کو آپ دیکھیں تو وہ یا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہی تھی، یا وہ کبھی کبھار اپنے نوٹس دیکھتی تھی، یا وہ آڈینس کو اور کیمرے کو دیکھتی تھی. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نیچے دیکھتا تھا، وہ لیکٹرن کے اوپر جھکا ہوا تھا، کبھی ایک قدم پہ وہ جھکتا کبھی دوسرے پہ. وہ بڑا انکمفرٹیبل لگ رہا تھا، چہرے کے تاثرات بھی بنا رہا تھا. جبکہ ہلری کلنٹن نے کوئی چہرے کے اوپر اپنے تاثرات نہیں دیے. تو دوسری ڈیبیٹ اس لیے زیادہ دلچسپ ہوگی کہ اس میں لوگوں کو توقع ہے کہ ایک ڈیفرنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سامنے آئے گا. اور یقیناً اس میں پھر فارن پالیسی اور یہ دوسرے اہم ایشوز ڈسکس ہوں گے. عتیق صاحب، بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں
لیکن وقت کی مجبوری ہے، وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ دوسری نشست میں ہم فارن پالیسی کے بارے میں اور جو نیوکلیئرس ایشوز ہیں اس کے بارے میں اور مجموعی طور پر مسلمانوں کے بارے میں اس پر ڈسکس کریں گے. آپ کی تشریف آوری کا ایک بار پھر شکریہ. بہت شکریہ طاہر خان صاحب. ناظرین، اس کے ساتھ ہی رحم ٹی وی کے پروگرام امریکی سیاست کے شب و روز کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. اللہ حافظ.